خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک کہہ سکتے ہیں بہت ہی اہم اور کافی حساس دور کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ اسلام کے پہلے 3 خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان کی شہادتیں ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ ان واقعات کے پیچھے کیا عوامل تھے، خاص طور پر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے تجزیے کی روشنی میں۔ جی بالکل، ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک خاص زاویہ نظر ہے اس معاملے میں۔ وہ اسے ایک بڑے تاریخی عمل کا حصہ سمجھتے ہیں جسے وہ رد انقلاب یا کاؤنٹر ریولوشن کہتے ہیں۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ ہر بڑے انقلاب کے بعد، خاص طور پر نظریاتی انقلاب، اس کے خلاف ایک رد عمل، ایک لہر ضرور آتی ہے۔ تو آج ہم بنیادی طور پر ان کے تجزیے اور دستیاب معلومات کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان شہادتوں کی وجوہات کیا بیان کی جاتی ہیں۔ تو آئیے اس پیچیدہ تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع سے ہمیں کیا اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے تجزیے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اسلامی انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہوا، وہ اپنی نوعیت میں بہت منفرد تھا، ایک مکمل انقلاب۔ تو ان کے مطابق یہ فطری بات تھی کہ اس کے خلاف رد عمل بھی شدید ہو، اور وہ پہلی رد انقلابی لہر کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد دیکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اندرونی چیلنج تھا جو ارتداد کی شکل میں سامنے آیا۔ ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانا؟ یہ تو نئی ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ رہا ہوگا۔ اس کی نوعیت کیا تھی، تھوڑا بتائیں۔ جی، صورتحال بہت سنگین تھی۔ کئی عرب قبائل تھے جنہوں نے شاید اسلام کو پوری طرح آپ کہہ لیں دل سے قبول نہیں کیا تھا، یا ان کی وابستگی زیادہ قبائلی تھی۔ تو مرکز یعنی مدینہ سے وہ الگ ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تک محدود تھا۔ اور اس سے بھی خطرناک یہ ہوا کہ کچھ علاقوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے، جیسے مسیلمہ کذاب کا نام آتا ہے، طلحہ اسدی۔ یہ تو گویا ریاست کی بنیادوں پر ہی حملہ تھا۔ تو پھر اس پہلی رد عمل کا، اس پہلی کاؤنٹر ریولوشنری لہر کا مقابلہ کیسے ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار یہاں کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، یہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا شاید پہلا اور سب سے کڑا امتحان تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کمال کی ثابت قدمی دکھائی۔ کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ تھوڑی نرمی کر لیں، لیکن انہوں نے واضح کر دیا کہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ان کا وہ مشہور قول ہے کہ اگر اونٹ کے گھٹنے باندھنے کی رسی بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، اگر وہ دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ تو انہوں نے باقاعدہ فوجی کارروائیاں کیں ان مرتدین اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف۔ انہیں حروب الردہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو علامہ اقبال کے شعر کا حوالہ بھی دیتے ہیں حضرت ابوبکر کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہ ملت ہوئی تھی جس سے غریباں کبا کبا، آخر کیا اسی نے اسے پھر ہم دوش ہم، یعنی انہوں نے بکھرتی ہوئی ملت کو پھر سے جوڑ دیا۔ اچھا، تو یہ پہلی لہر اندرونی تھی اور اسے کامیابی سے سنبھال لیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آتے ہیں۔ وہاں صورتحال کیسے بدلی؟ کیا رد انقلاب کی نوعیت بھی بدلی؟ بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ کا دور جو تقریباً 10 سال رہا، اس میں اسلامی ریاست بہت تیزی سے پھیلی۔ عراق، شام، مصر، ایران کا بڑا حصہ فتح ہوا۔ اب چیلنج کی نوعیت بدل گئی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے تجزیے کے مطابق رد انقلاب کی دوسری لہر اب باہر سے آئی۔ یہ ان 2 بڑی عالمی طاقتوں کی طرف سے تھی جنہیں مسلمانوں نے شکست دی تھی، یعنی رومی سلطنت، بیزنٹینی امپائر، اور ایران کی ساسانی سلطنت۔ یہ تو اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ روم تو یورپ، شمالی افریقہ، شام تک پھیلا ہوا تھا، اور ایران عراق سے آگے تک۔ ان کی شکست تو یقیناً دنیا کو ہلا دینے والا واقعہ ہوگا۔ مسائل میں کم تھی، انہوں نے ان صدیوں پرانی سلطنتوں کو پے در پے شکستیں دی۔ ایران کی سلطنت تو تقریباً ختم ہی ہو گئی، اور روم کو بھی بہت بھاری نقصان پہنچا۔ اس کے کئی اہم صوبے ہاتھ سے چلے گئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اسی کو دوسری رد انقلابی لہر کا محرک کہتے ہیں، یعنی جو طاقتیں ہار گئی تھیں ان کی طرف سے جوابی کارروائی کی خواہش۔ اور اسی دوسری لہر کا نتیجہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی۔ اس واقعے کو ذرائع کیسے بیان کرتے؟ جی، ڈاکٹر اسرار صاحب کے تجزیے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی دوسری یعنی بیرونی رد انقلابی لہر کا کلائمیکس تھا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا فیروز نامی ایک ایرانی غلام تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ وہ حضرت مغیرہ اپنے شعبہ کا غلام تھا، جنگی قیدی تھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اسے صرف ایک فرد کا ذاتی بدلہ نہیں مانتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکست خوردہ ایرانی تہذیب کے اندر جو شدید غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ تھا اس کا اظہار تھا۔ ان کے نزدیک یہ اسلامی انقلاب کے مرکز یعنی خلیفہ پر بیرونی رد انقلاب کا پہلا کامیاب حملہ تھا۔ کیا کوئی خاص واقعہ بھی ملتا ہے روایات میں جو اس شہادت کا فوری سبب بنا ہو؟ ہاں، ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ سے شکایت کی تھی اپنے مالک حضرت مغیرہ رضی اللہ کی کہ وہ مجھ سے روز کا خراج یعنی میری کمائی کا حصہ زیادہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا ہنر جانتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں بڑئی ہوں، لوہار ہوں، نقاش ہوں اور پنچکیاں بنانے کا ماہر ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی ان اہم ہنروں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ اس جواب پر وہ فیروز بہت غصے میں آیا اور جاتے ہوئے ایک دھمکی آمیز بات کہی کہ میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا چرچا مشرق و مغرب میں ہوگا۔ اچھا جی، حضرت عمر رضی اللہ اس کی دھمکی کی سنگینی سمجھ گئے تھے۔ کہا بھی کہ یہ غلام مجھے دھمکی دے گیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی فوری کارروائی نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد اسی ابو لؤلؤ فیروز نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے دوران جب حضرت عمر رضی اللہ امامت کر رہے تھے، زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے حملہ کر دیا۔ کئی وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے لگا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ تو یہ دوسری رد انقلابی لہر کی آپ کہہ لیں کامیابی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت تو یقیناً امت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اب تو بیرونی دشمن خاص طور پر ایران کمزور ہو چکا تھا، روم بھی دفاع پر تھا۔ تو کیا رد انقلاب کا خطرہ ٹل گیا تھا یا اس نے کوئی نئی شکل لے لی تھی؟ نہیں، خطرہ ٹلا نہیں، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے مطابق اس نے اور زیادہ خطرناک اور پیچیدہ شکل اختیار کر لی۔ اب رد انقلاب کی تیسری لہر شروع ہوئی۔ یہ پہلے دو کے مقابلے میں زیادہ تر اندرونی تھی اور خفیہ تھی۔ یہ فتنہ سازش اور پروپیگنڈے کی لہر تھی جس کا مقصد تھا مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا اور خلافت کو کمزور کرنا۔ ڈاکٹر اسرار اسے سب سے زیادہ مہلک کہتے ہیں کیونکہ یہ دشمن اندر سے وار کر رہا تھا۔ اور اس تیسری لہر کا، اس اندرونی فتنے کا مرکزی کردار کون تھا؟ اس بارے میں کیا معلومات ملتی ہیں؟ زیادہ تر تاریخی ذرائع جن پر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی انحصار کرتے ہیں، وہ اس فتنے کا مرکزی محرک ایک شخص عبداللہ بن سبا کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یمن کا ایک یہودی تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا اور بہت آپ کہہ لیں شاطر اور سازشی ذہن کا مالک تھا۔ تو اس عبداللہ بن سبا نے کیا طریقہ کار اپنایا؟ مطلب کیسے کوشش کی اس نے انتشار پھیلانے کی؟ دیکھیں، ان ذرائع کے مطابق اس نے ایک منظم پلاننگ سے کام کیا۔ وہ اسلامی سلطنت کے مختلف شہروں میں گیا، خاص طور پر نئے آباد ہونے والے شہر جیسے کوفہ، بصرہ عراق میں اور فسطاط مصر میں۔ یہاں مختلف پس منظر کے لوگ آ کے آباد ہوئے تھے۔ وہاں جا کر اس نے خفیہ طور پر کچھ خاص باتوں پر پروپیگنڈا شروع کیا۔ ایک تو یہ کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسیوں کو نشانہ بنایا، خاص طور پر ان پر اقربا پروری کا الزام لگایا۔ اقربا پروری یعنی نیپوٹزم، کہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں؟ جی بالکل، کہ وہ بنو امیہ جو ان کا قبیلہ تھا، ان کے لوگوں کو بڑے عہدے دے رہے ہیں، بیت المال سے انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا الزام تھا۔ دوسرا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں غلو امیز باتیں پھیلائیں، شدت پسندی۔ مثلا یہ نظریہ کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یعنی جانشین یا نگران، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو خلافت اصل میں ان کا حق تھا جو پہلے 3 خلفاء نے نعوذ باللہ غصب کر لیا۔ اس نے رجت محمدی کا عقیدہ بھی پھیلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور بعد میں تو وہ اتنا گمراہ ہوا کہ حضرت علی کے بارے میں الوہیت یعنی خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرنے لگا۔ اوہ، یہ تو بہت ہی سنگین باتیں ہیں۔ جی، اور تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ پرانی قبائلی عصبیتوں کو ہوا دی۔ عصبیت یعنی قبائلی بنیادوں پر جو ایک شدید قسم کی جانبداری ہوتی ہے، خاص طور پر قریش کے 2 بڑے خاندان، بنو ہاشم جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور بنو امیہ جن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔
ان کے درمیان جو ایک تاریخی رقابت تھی اسے بھڑکانے کی کوشش کی۔ تو کیا اس کے اس پروپیگنڈے کا اثر ہوا؟ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہاں، اس کے پروپیگنڈے نے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں شاید اسلامی تعلیمات ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھیں، یا جہاں پہلے سے قبائلی تعصبات تھے، یا کچھ لوگ نئی فتوحات کے بعد نظام سے پوری طرح خوش نہیں تھے، ان میں کچھ نہ کچھ اثر ضرور دکھایا۔ کچھ سادہ لوگ یا جن کے دلوں میں پہلے سے کوئی بات تھی، وہ ان باتوں سے متاثر ہوئے۔ مصر، کوفہ اور بصرہ میں باقاعدہ سازشی گروپ بن گئے جو مدینہ میں خلیفہ کے خلاف شکایات بھیجتے، لوگوں کو بدظن کرتے۔ اور پھر یہ معاملہ حضرت عثمان کی شہادت تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ سازشیں آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں۔ آخرکار ان تینوں شہروں سے، مصر، کوفہ، بصرہ سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں باغی بظاہر حج کا بہانہ کر کے یا شکایات لانے کے نام پر مدینہ پہنچ گئے۔ انہوں نے منظم طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ ان کے مطالبات تھے کہ خلیفہ معزول ہو جائیں یا کچھ گورنروں کو ہٹا دیا جائے۔ رد عمل کیا تھا؟ روایات بتاتی ہیں کہ یہ بہت ہی کشیدہ صورتحال تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کا صبر دکھایا۔ وہ مسلسل ان باغیوں سے بات چیت کی کوشش کرتے رہے، ان کے شبہات دور کرنے کی کوشش کی۔ مدینہ میں بہت سے بڑے صحابہ اور ان کے جوان بیٹے، جن میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے، وہ خلیفہ کے دفاع کے لیے ان کے گھر کے دروازے پر موجود تھے۔ وہ لڑنے کے لیے تیار تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میری جان بچانے کے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے، کسی مسلمان کا خون نہ بہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے امت میں خانہ جنگی شروع ہو۔ لیکن افسوس، ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور شہادت ہو گئی۔ جی بالکل۔ جب باغیوں نے دیکھا کہ محاصرے سے بات نہیں بن رہی، اور شاید انہیں ڈر بھی ہوا کہ حج سے لوگ واپس آئیں گے یا دوسرے صوبوں سے مدد آ سکتی ہے، تو وہ مزید مشتعل ہو گئے۔ وہ گھر کی پچھلی دیواروں سے یا ساتھ والے گھروں سے پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس حال میں پایا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان بلوائیوں نے اسی حالت میں انہیں شہید کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اسی سانحے کو عبداللہ بن سبا کی سبائی تحریک کی کامیابی اور تیسرے یعنی اندرونی رد انقلاب کا عروج قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ وہ گہرا زخم تھا جس نے امت میں تفریق کے وہ دروازے کھول دیے جو آج تک افسوس ہے پوری طرح بند نہیں ہو سکے۔ تو اگر ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے تجزیے کا خلاصہ کریں جو ان ذرائع پر مبنی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ خلافت راشدہ کے پہلے 3 ادوار میں اسلامی انقلاب کو 3 مختلف قسم کی رد انقلابی لہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی داخلی ارتداد کی لہر تھی جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ناکام بنایا۔ جی۔ دوسری بیرونی شکست خوردہ طاقتوں کے انتقام کی لہر تھی جس کا شکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوئے۔ بالکل۔ اور تیسری جو شاید سب سے خطرناک تھی، وہ اندرونی سازش اور فتنے کی لہر تھی جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ جی ہاں، ان کے تجزیے کا خلاصہ یہی ہے، اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ تاریخ کبھی بالکل سادہ نہیں ہوتی۔ ذرائع میں یہ پہلو بھی آتا ہے کہ جب اسلام کو غلبہ ملا، خاص طور پر فتح مکہ کے بعد، تو لوگ بہت بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ قرآن میں سورۃ النصر میں بھی اشارہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ یقیناً اکثریت نے تو خلوص دل سے ہی قبول کیا ہوگا، لیکن انسانی فطرت ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے بدلتے حالات، طاقت کے توازن یا ذاتی مفاد کے لیے اسلام قبول کیا ہو۔ ان کے دلوں میں شاید پرانی عصبیتیں یا دنیاوی خواہشات باقی رہی ہوں جو بعد میں اس طرح کے فتنوں کے لیے آپ کہہ لیں زرخیز زمین ثابت ہوئیں۔ نیتوں کا حال تو بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن سبا کا ذکر کیا، کیا ذرائع اس کے انجام کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں؟ جی، کچھ تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ یہ شخص اپنی گمراہی میں بہت آگے چلا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس نے اور اس کے کچھ ماننے والوں نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت یعنی ان کے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے اسے بلا کر سمجھایا، توبہ کرنے کو کہا۔ جب اس نے انکار کیا تو حضرت علی نے سخت غضب کا اظہار کیا اور اسے اور اس کے کچھ پیروکاروں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ مختلف تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، تاہم یہ بات بھی اہم ہے کہ کچھ آپ کہہ لیں معاصر اور بعد کے مورخین
عبداللہ بن سبا کی شخصیت، اس کے کردار کی اہمیت، یہاں تک کہ اس کے وجود پر بھی سوال اٹھاتے ہیں یا مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا تجزیہ البتہ ان کلاسیکی روایات پر زیادہ انحصار کرتا ہے جو اسے فتنے کا مرکزی کردار مانتی ہیں۔ آج ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کے تجزیے اور متعلقہ تاریخی ذرائع کی روشنی میں خلفائے ثلاثہ کی شہادتوں کے پس پردہ جو رد انقلاب کا تصور ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ صرف فتوحات اور کامیابیوں کی ہی داستان نہیں، بلکہ اسے شدید ترین اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا بھی سامنا رہا۔ ارتداد، بیرونی دشمنوں کا انتقام اور سب سے بڑھ کر اندرونی سازشیں اور نظریاتی فتنے، یہ سب اس دور کی تلخ حقیقتیں تھیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ واقعات ہمیں بہت گہرے سبق سکھاتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی نظام یا نظریے کو قائم کرنا ایک بات ہے، لیکن اسے قائم رکھنا، اسے اندرونی کمزوریوں سے، انسانی نفسیات کے منفی پہلوؤں سے اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے بچانا، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، خاص طور پر جب وہ نظام دنیا کے پرانے طاقتور نظاموں کو چیلنج کر رہا ہو۔ ان واقعات میں قیادت، اتحاد، صبر، فتنوں کو بروقت پہچاننا اور ان سے نپٹنے کی حکمت عملی، ان جیسے موضوعات پر غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور ایک آخری نقطہ جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو امت میں شدید داخلی اختلافات پیدا ہوئے، جن کا نتیجہ پھر جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی افسوسناک خانہ جنگیاں تھیں، اور جن کے ڈانڈے کسی نہ کسی طرح انہی پچھلے فتنوں سے جا ملتے ہیں، ان واقعات کے اسلامی تہذیب، فکر اور تاریخ پر کیا دور رس اور طویل مدتی اثرات مرتب ہوئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی امت مسلمہ کے حال اور مستقبل سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اور یقیناً مزید تحقیق اور گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔